میری بات سنو، گھر جاؤ گے نا، کون کون ایک عمل کرے گا؟ میں ایک عمل بتاتا ہوں، کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا عمل کرنا معلوم کیا؟ دیکھو میں آج آپ کو بتاتا ہوں میرے دوستو، اللہ کی قسم، جنت ہے اللہ کی قسم. جو بھی گھر پہ جاوے رات کو، جب اپنے بستر پر جاوے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تو تیرے بستر پر جاوے تو 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا. کتنی مرتبہ؟ دیکھو وہ صحابی نے پڑھا، حضرت معاویہ نے پڑھا نا، ان کا جنازہ مدینے سے تبوک، اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھائی، فرشتوں نے نماز پڑھی، پھر جنازہ مدینہ پہنچا. ہاں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے بھی دروازہ کھولا، رحمت للعالمین، ہمارے لیے بھی دروازہ کھولا. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا امتی رات کو گھر میں جاوے، بستر پہ جاوے، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا تیرا 100 مرتبہ پورا ہوگا، اللہ آسمان پر جنت کا دروازہ کھول دے گا. کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھنا بھائی، کتنی مرتبہ پڑھنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان ینام علی فراشہ فلیقل 100 مرہ. بولو ساتھ میں بولو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یقول اللہ تبارک وتعالی یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ، بولو سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جب رات کو اپنے بستر پر آ جائے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تیرا 100 مرتبہ پورا ہوگا، اللہ جنتوں کے دروازے کھول دے گا. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ. کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ اچھا ایک سوال ہوتا ہے، 100 یہ 1-2 والا تھوڑی ہے. 100 اگر بیچ میں نیند آ گئی تو؟ نیند آ گئی تو؟ ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول 100 مرتبہ، ارے ہم تو 1 مرتبہ پڑھے، 2 مرتبہ پڑھے، نیند آ جاوے. ہمارے نبی نے فرمایا نیت کر لے کہ 100 مرتبہ پڑھوں گا، پھر 1 مرتبہ پڑھ کے نیند آ گئی سو جانا، باقی 99 اللہ خود لکھ دے گا. اب آپ کی مرضی میرے دوستو، ہم کو تو بس پڑھنا شروع کرنا، 1 مرتبہ پڑھ، 2 مرتبہ، بلکہ ہم کو تو سوچنا چاہیے جتنا جلدی نیند آ جاوے تو اچھا ہے، اس لیے کہ میرے پڑھنے میں غلطی ہوگی، اللہ کے لکھنے میں تھوڑی غلطی ہوگی. ایک مرتبہ ہمارے یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ چلا، بڑا مسئلہ چلا، 29 روزہ کے 30 روزہ، 29 روزہ کے 30 روزہ، 29 روزہ کے 30. ایک نے مجھے کہا مولانا 29 روزے رکھے 30 پورے نہیں کیے. میں نے کہا نیت تو ہماری 30 کی ہے، رکھے 29 ثواب ملے. میں نے کہا 30 میں رکھتا تو شاید غلطی کرتا، لیکن خدا لکھنے میں تھوڑی غلطی کرے گا. جو 29 میں ثواب نہیں ملا ہوگا وہ ایک نیت پہ پورا مل جائے گا. بھائی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت آگے ہوتی ہے، اس کا عمل پیچھے ہوتا. تو بھائی تیار ہے؟ بھائی کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. توحید پورا مجمع ساتھ میں، دیکھو میں آگے بڑھ رہا ہوں اس سے توحید کا بیان ابھی ختم کر رہے ہیں. پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کپڑا پہنانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں گھر بار دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں بیوی بچوں سے نوازنے والا کون؟ اللہ ہی. اس سے ساتھ میں گردن جھکا دو، سب لوگ گردن جھکا دو اور پیار محبت سے شروع کریں. اللہ 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 اللہ، بلند آواز سے اللہ 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 لا الہ، بلند آواز سے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. توحید بولو لا الہ. اب ہم آگے بڑھے نا. تھک گئے تو بند کرے, آئندہ کبھی آئیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھے. محمد ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. محمد ساتھ میں کہہ دو نا میرے پیارو, اللہ کی قسم کھا کے کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع نہیں پہ زور دینا. اللہ سیرت مصطفیٰ عطا فرمائے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار, یہ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر. ارے ساتھ میں کہہ دو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف محمد کا. بولو صرف اور صرف محمد. ہمارے نبی کا نام. ارے پورا مجمع کائے کو نہیں بولتا بھائی؟ ارے نام کے صدقے میں اللہ جنت نصیب کرے گا نا. بولو نا ہمارے نبی کا نام. اور ذرا بلند آواز سے بولو نا ہمارے نبی کا نام. ہمارے نبی کا نام محمد. اور محمد نام اتنا پیارا, اللہ کی قسم پروردگار کی قسم پیدا کرنے والے کی قسم, یہ محمد نام اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا. ارے میرے دوستو اگر یہ نام پیارا نہ ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو یہ نام نہ دیتا. یہ نام اتنا پیارا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے, صحابہ کرام کا گچا گچ مجمع بیٹھا. ہمارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ, ہمارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ, لڑکا پیدا ہو نا تو نام محمد رکھنا. ارے بولو نا ہمارے نبی نے کیا فرمایا, تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تو نام. اب ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ مولانا کوئی نیا نام بتاؤ نا. کیوں نیا لڑکا پیدا ہوا؟ سمجھے, بہت کچھ بول گیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تو نام محمد رکھنا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, ہم نام محمد رکھیں گے, لڑکا پیدا ہوگا تو نام محمد رکھیں گے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا نام محمد رکھنا. جس گھر میں محمد نام کا ہوگا اس گھر میں قیامت تو آ سکتی لیکن کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. ارے بولو نا, اب تو بولو سبحان اللہ, بولو نا. ارے بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام. بولو نا ساتھ میں بولو نا, کسی کا مقام. ہمارے نبی کی رفعتوں سے بڑھ کر کسی کی رفعت, ہمارے نبی کی عظمتوں سے بڑھ کر کسی کی عظمت, ہمارے نبی کی منقبتوں سے بڑھ کر کسی کی منقبت, ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان. ارے میرے پیاروں ہم تو دل و جان سے کہتے ہیں اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں محمد خدا نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے آقا کی شان بتاؤ. ارے بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کی شان دیکھو, میں شان بتاؤں گا پھر ہم کو نتیجے پر آنا. آؤ گے نا نتیجے پر آؤ گے؟ ارے بولو نتیجے پر آؤ گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی کی میں شان آپ کو بتاؤں میرے دوستو, اتنی پیاری شان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا مولا علی, بولو نا شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں. سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے. حضرت علی شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے. آپ نے جیسے سلام پھیرا تو دیکھا کہ اوہ اتنا بڑا مجمع. ارے فجر کی نماز تو حضرت علی روز پڑھاتے لیکن مسجد میں مجمع ہوتا, لیکن آج تو بہت بڑا مجمع. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا بھائی بہت سارے مسافر لوگ آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ بہت سارے مسافر آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ تو جتنے مسافر آئے تھے نا وہ سب آئے, آ کر کہا علی, سب نے آ کر کہا علی ہم یہاں کوفہ میں کوئی کاروبار کرنے نہیں آئے, ہم کوئی بزنس کرنے نہیں آئے, ہم کوئی دھندا کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں آج ہم پر احسان کرو اور پیارے نبی کی صورت تو بتا دو.
پیارے نبی کی صورت بتا دو، صرف نبی کی صورت کو سننے کے لیے آپ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہو گئے، شیر خدا نے کہا میرے نبی کی صورت کو سننے کے لیے آئے ہو۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے منبر پر، ارے بولو کہاں پر؟ منبر پر، اور سارے لوگ بیٹھ گئے۔ میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سما باندھا، اللہ کی قسم میرے دوستو یہ نصیبہ ہم کو قیامت میں نصیب ہو جائے، یہ مجلس ہم کو قیامت میں نصیب ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کی سیڑھی پر چڑھ گئے اور سارے لوگ بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا کہ میرے نبی کے زلف مبارک کیسے، میرے نبی کے بال، میرے نبی بولو میرے نبی کے بال مبارک کیسے۔ اور اللہ کی قسم پورے ولن والو اللہ کی قسم کھا کر کہو نبی کے بال سے بڑھ کر کوئی بال ہوں گے؟ ارے بولو نا، نبی کے بال سے بڑھ کر کوئی بال ہوں گے؟ ارے میرے سر پر بھی بال ہے، میرے داڑھی کے بھی بال ہے، لیکن میرے دوستو یہ میرے بال میرے بدن سے نکلے ہوئے۔ ارے مصطفیٰ کے زلف مبارک، مصطفیٰ کی داڑھی مبارک، کوئی تو پوچھے کہ وہ بال کیسے بال تھے؟ حضرت علی نے فرمایا وہ ہماری طرح بال نہیں تھے، جب مصطفیٰ کے بال آنے تھے اللہ نے جنت کے پودوں سے اسے تیار کر کے بھیجا تھا۔ ہمارے نبی کے بال مبارک، ارے سنو ہمارے نبی کے بال مبارک ایسے تھے، آپ چلتے تھے زمین پر بال مبارک آپ کے سر پر، اور اللہ انہی بالوں کی تعریف آسمانوں پر کرتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے بالوں کی قسم کھائی کہ نہیں کھائی؟ ارے بولو کھائی کہ نہیں کھائی؟ میرے ساتھ میں پڑھو، بالوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا فرمایا؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، پھر کیا فرمایا؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا۔ میرے محبوب تیرے بالوں کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم، آگے ایک جگہ پر فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زمین پر رہتے تھے، اللہ بالوں کی آسمان پر۔ اب سننا، میں آپ کو بہت تفصیل میں، وہ انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو بہت تفصیل میں بتاؤں گا، آپ صرف سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ حضرت علی نے کس طرح بیان کیا وہ تو کتابوں میں لکھا ہے، میں تو بہت شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کی سیڑھی پر چڑھ گئے، کوفہ مسجد کے منبر کی سیڑھی پر چڑھ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت علی نے کہنا شروع کیا میرے نبی کے بال مبارک ایسے تھے، آپ چلتے تھے زمینوں پر اور اللہ زلفے کی قسم کھاتا تھا۔ لیکن معلوم نہیں ہم کو نبی کے بال نہیں پسند نا، ہمارے نبی کے بال زلفے ہوتے تھے۔ کیسے ہوتے تھے؟ کبھی یہاں کان تک، کبھی کان کی لو تک، کبھی اور نیچے تک۔ حدیث پاک میں آتا ہمارے نبی کے بال کبھی وفرہ، کبھی لمہ، کبھی جمہ، وفرہ، لمہ، جمہ۔ اور ہمارے جوانوں کے بال یہ معلوم نہیں، تو ابھی ٹوپی پہنے مولی ابراہیم، ایسے کچھ کھڑے کھڑے بال ہوتے ہیں، ہاں، اور باقاعدہ حجاموں کے پاس جا کے یوں کھڑے کرواتا ہے، اور جیسے کڑک مرغی کا پر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ صحیح مولانا، صحیح نا؟ میں تو دیکھتا ہوں تو ایک دم حیران ہو جاتا ہوں، ایسے کھڑے کھڑے بال ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر کسی کو دیکھا، کچھ چھوٹے بچوں کو بھی میں نے دیکھا کہ بال ہوں گے یہاں بالکل نہیں ہوں گے، یہاں ادھر نہیں، پیچھے بالکل صاف، ہاں، 0 نمبر کا مشین، اور اوپر ایسے جھم گھٹا، ہاں، جیسے وہ امبوڑا عورت کا، ہاں نا۔ ارے بولو ایسا ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میں تو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستو، جب میں نے دیکھا نا، میں نے صحیح میں بال میں نے دیکھا ادھر کٹا ہوا، ادھر چھٹا ہوا، اور بیچ میں ایسا بال، اللہ کی قسم کھا کے کہوں میرے دوستو، جس دن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا میرے دل و جان سے یہ نکلا میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا ایک امت آئے گی، ہمارے نبی نے کہا تھا ایک امت آئے گی جن کے بال ایسے ہوں گے، کچھ جگہ پر بال ہوں گے، کچھ جگہ پر بال نہیں ہوں گے، اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر خدا رسول کی لعنت برستی ہوگی۔ تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، ارے اس وقت کہاں سمجھ میں آیا ہوگا؟ صحابہ کو سمجھ میں آیا ہوگا، تابعین کو سمجھ میں آیا ہوگا، ارے ہم کو ہمارے زمانے میں سمجھ میں نہیں ہے، تو ابھی کی سٹائل نکلی ہے، یہ تو ابھی کی سٹائل ہے نا بھائی، سٹائل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ابھی تو عجیب سٹائل نکلی ہے، پٹلون پہنتے ہیں نا تو میرے کو تو حیرانی ہو جاتی کہ بیچارہ پیشاب کیسا کرتا ہوگا، اتنی ٹائٹ، ہے نا؟ وہ جینز پہنتے، جینز سمجھتے ہو؟ جینز سمجھتے ہو؟ ارے تم تو میرے سے زیادہ سمجھتے ہوں گے نا، ارے جینز پہنتے نا، میں نے تو ایک آدمی کو دیکھا، مولانا ابراہیم صاحب، میں نے ایک آدمی کو دیکھا تو حیران ہو گیا، ارے بھائی پٹلون پہنتا ہے تو ڈھنگ کی تو پہن، ارے بھائی دیکھو یہ میں نے پیجامہ پہنا تو یہ بھی سفید کلر کا، یہ بھی سفید کلر کا، ارے بھائی دونوں پائچے ایک ہی کلر کے ہوں گے نا۔ اب ہمارے ایک جوان کو میں نے صورت میں دیکھا، جینز پہنا ہے لیکن ایک پاؤں کا کلر ڈارک بلو اور ایک کا لائٹ بلو، ہاں، ایسا لگتا ہے درجی کو 2 الگ الگ کپڑے لینے پڑے،
اچھا چلو ایک تو یہ تھا. دوسرا کیا تھا معلوم؟ آدمی کبھی بھی مجمع میں جائے گا تو پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا. صحیح ہے نا؟ میرے کپڑے پہ بھی داغ واغ لگا ہوگا، پھٹا ہوگا نا، تو میری بیوی کیا بولے گی؟ نہیں دیکھو تم بیان کرنے جاتے ہو نا، ایسا مت پہن کے جاؤ، ورنہ لوگ کیا بولیں گے کہ ان کی بیوی کپڑے کا بھی خیال نہیں رکھتی ہے. لیکن میں نے وہ جوان کو دیکھا ڈارک بلو، لائٹ بلو، اور یہاں جو گھٹنا ہے نا اس پہ 3 چیرے پڑے ہوئے پھٹے، یعنی باقاعدہ پھٹا ہوا. ہاں اچھا پھر ایک عجیب بات کیا دیکھا معلوم؟ اب جیب ہوتے نا، جیب، یہ دیکھو ادھر جیب، ادھر جیب، ادھر بھی جیب لگا ہوا ادھر. تو ایک پائچے پہ ادھر جیب لگا ہوا اور ایک پائچے پہ ادھر دل بنا ہوا. دل، ارے دنیا کا دل ادھر اٹکتا، اٹیک ادھر آتا ہے، اس کو اٹیک ادھر آتا ہے. دل بنا ہوا ادھر دل. سننا آگے سننا. اب وہ میرے ساتھ میں کھڑا ہے، اس کا پیجامے کا یہ جینس کا پیجامہ نہیں، جینس کا ایک ڈارک بلو، لائٹ بلو، ادھر جیب بنا ہوا، ادھر دل بنا ہوا. اب وہ میرے سے بات کرتا، میرے کو تو کچھ بھی دھیان نہیں، صحیح قسم میرے کو کچھ دھیان نہیں. میں تو خالی اس کی پٹلون ہی دیکھا کروں کہ یہ میوزیم میں رکھنے جیسی پٹلون ہے بھائی، یہ کیسی پٹلون. اور بال ایسے ہیں کھڑے کھڑے ایسے بال، اور اتنا اچھا تھوڑا انگلش میں بھی بولے. تو اس نے میرے کو کوئی سوال پوچھا تو میں بولا کیا؟ مولانا میری بات نہیں سنتے، میں کب سے بول رہا ہوں. میں نے کہا قسم اللہ کی نہیں سنتا، میں تیری پٹلون دیکھتا ہوں. اور میں نے اس کو کیا کہا معلوم؟ دیکھ بھائی بدل کیا الٹی پہن کے آیا ہے، اور وہ بھی ایسی الٹی پہنا کہ ایک پائچہ سیدھا نہیں ایک پائچہ. تو یوں دیکھا، یوں اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں مولانا دس از ماڈرن اسٹائل. ہاں کیا کہا؟ دس از ماڈرن اسٹائل. اٹس اوکے. اوکے تو بہت اچھا بولتا، اٹس اوکے ماڈرن اسٹائل. تو میں نے کہا یہ کون سی اسٹائل بھائی؟ دل ادھر اٹک گیا، پائچے کا کلر بدل گیا، یہ کون ہے؟ تو میں کو کہتا مولانا تم لوگ ملا لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں. ہاں ملا لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں نا بیچارے کو، کیا معلوم ہے؟ تو ملا لوگ کو کچھ نہ معلوم نہیں. وہ ہیرو ابھی جو نا معلوم ہے کون سے ہیرو کا نام لیا، کہا وہ ہیرو نے ایسا پہنا نا سارے جوان ایسا پہن کے گھومتے. میں نے کہا اچھا ہوا وہ ہیرو نے پہنا، نہیں پہنا ہوتا تو نہیں سمجھے تو کل پوچھ لینا. میرے دوستو یہ کیا ہمارے آقا کا طریقہ ہے؟ سچ بتاؤ میرے پیاروں، کیا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ میں آپ کو وہ بات بتا رہا تھا بھائی، وہ بال والی بات بتا رہا، بھائی بال والی بات بتا رہا تھا نا. ہاں سب لوگ سنیں گے نا بھائی؟ آپ لوگ سبحان اللہ کہو گے؟ بولو کہو گے نا انشاءاللہ؟ آج مولانا سب بہت ٹھنڈے ٹھنڈے دکھ رہے ہیں ولد والے. بند کر دوں بیان؟ بند کر دوں؟ شروع رکھو نا. ہاں سنو گے نا، یاد بھی کرو گے نا انشاءاللہ؟ سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کی ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھ گئے. مولا علی شیر خدا نے فرمایا میرے آقا تاجدار مدینہ کی صورت بتا دوں. حضرت علی نے فرمایا میرے نبی کے بال مبارک ایسے تھے، زلف مبارک ایسے تھے، زمینوں پر چلا کرتے تھے، اللہ آسمانوں پر زلف مبارک کی قسم اٹھایا کرتا تھا. پھر حضرت علی نے فرمایا میرے نبی کی پیشانی مبارک ایسی تھی، بولو سبحان اللہ. پھر فرمایا میرے نبی کے گال مبارک ایسے تھے، کہو سبحان اللہ. پھر فرمایا میرے نبی کے کان مبارک ایسے تھے، کہو سبحان اللہ. حضرت علی بتاتے گئے آنکھ مبارک پر آئے، بولو سبحان اللہ. کس پر آئے؟ آنکھ مبارک پر آئے. حضرت علی نے فرمایا دنیا والوں کی آنکھیں ہوگی، آگے آگے دیکھتا ہوگا. میرے پاس آنکھیں کہاں دیکھوں گا؟ پیچھے مولی ابراہیم کیا کرتا ہے میرے کو نہیں معلوم. معلوم؟ بولو معلوم. آپ کے پیچھے کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم؟ آگے دیکھوں گا، اور آگے دیکھوں گا اس میں بھی 40-50 سال ہوئے تو آنکھوں میں بھی نمبر آ جاتے ہیں. تو وہ بھی تھوڑا آگے دیکھتا، بہت آگے، اور تھوڑا اور ہو گیا تو موتی آ گیا، تو گیا کام سے گیا. ہاں سننا حضرت علی کیا فرماتے، پورا مجمع سبحان اللہ کہے گا تو میں بولوں گا. بھائی کہو گے نا سبحان اللہ؟ کہو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولے سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ؟ سننا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے فرمایا میرے نبی کے زلف مبارک کی شان ایسی تھی، زمین پر چلتے تھے، اللہ آسمانوں پر قسمیں اٹھایا کرتا تھا. میرے نبی کی پیشانی مبارک ایسی تھی، میرے نبی کے کان مبارک ایسے تھے، میرے نبی کے گال مبارک ایسے تھے. حضرت علی نے بتاتے فرمایا سبحان اللہ میرے نبی کی آنکھ مبارک سارے قیامت تک آنے والے آنکھوں سے سامنے دیکھا کرتے. میرا مصطفیٰ نماز میں کھڑا ہو جاتا، اسی وقت وہ آگے بھی دیکھتا تھا اور پیچھے بھی دیکھا کرتا تھا.
میرا مصطفیٰ جب نماز میں کھڑا ہو جائے کہو سبحان اللہ، تو یہ روح جو ہے روح آئینے کی طرح ہو جائے میرے پیارو، ان آنکھوں سے میرے نبی آگے کی طرف دیکھے اور دل جو آئینہ ہو گیا اس سے آپ پیچھے کی طرف نظر کرے۔ حضرت علی فرماتے میرے نبی کی مبارک آنکھیں ایسی تھی، اجالے میں بھی نظر آتے تھے اور اندھیروں میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بتاتے بتاتے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ کہو گے نا سبحان اللہ؟ کہو گے نا انشاءاللہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی کے ہونٹ مبارک، بولو سبحان اللہ، میرے نبی کے دانت مبارک، بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی کے ہونٹ مبارک، میرے نبی کے دانت مبارک کی شان یہ تھی، صحابہ سامنے بیٹھا کرتے تھے اور آپ کے مسکرانے کا انتظار کرتے تھے۔ ہم لوگ کسی کے ہنسنے کا انتظار نہیں کرتے، کرتے؟ ارے بولو نا، ہنسنے کا انتظار کرتے؟ لے دے کے کرتا ہے گا تو تھوڑا بیوی کا کرتا ہے گا، باقی ہنسنے کا انتظار کرتے کسی کا؟ صحابہ انتظار کرتے تھے میرے نبی کب ہنسے کب ہنسے کب ہنسے کب ہنسے۔ حضرت علی کیا فرماتے؟ مولا علی شیر خدا منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اللہ کی قسم ہم ہمارے نبی کے ہنسنے کا انتظار کرتے۔ اور پھر حضرت علی نے فرمایا پوچھو کیوں؟ ارے پوچھو آپ بھی پوچھو نا کیوں؟ کیوں؟ تو کیا فرمایا حضرت علی نے؟ فرمایا میرے نبی جب مسکرایا کرتے تھے، آپ کے ہونٹ مبارک، آپ کے دانت مبارک جب آپ مسکرایا کرتے تھے، سامنے کی دیواروں پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آیا کرتی تھی۔ یہ ہمارے آقا تھے تاجدار مدینہ۔ حضرت علی نے یہاں تک بتایا، پھر کیا کیا معلوم؟ حضرت علی منبر سے اترنے لگے، سب سن رہے تھے، کہا مولا علی ابھی تو کچھ بھی نہیں بتایا، ابھی تو آنکھ کان ناک ہونٹ دانت، ہاں آپ نے آگے تو کچھ بتایا نہیں۔ میرے دوستو قربان جاؤ حضرت علی پر، روتے روتے سیڑھی اتر گئے اور نیچے ایسا بیٹھ گئے جیسا کوئی فقیر بیٹھتا ہے۔ سب بیٹھے تھے، کہا کیا ہو گیا؟ آپ اچانک رونے کیوں لگے؟ کہا میں نے نبی کی پیشانی مبارک بتائی، میں نے نبی کے دانت مبارک بتائے، میں نے نبی کے زلف مبارک بتائے، میں نے نبی کے گال مبارک بتائے۔ حضرت علی فرماتے اب ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرا ضمیر، میرا دل مجھے کہتا ہے میں قیامت تک بیان کروں گا، لیکن میں نبی کی صورت نہیں بتا سکتا، میں نبی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بس حضرت علی نے کہا ایک جملہ لکھ لو، سب لوگ ایک جملہ لکھ لو، بس یہ کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ما رأیت مثلا لا قبل ولا بعد۔ حضرت علی نے فرمایا اتنا لکھ لو میرے نبی کی طرح کوئی نہیں، محمد سے پہلے بھی کوئی محمد کی طرح آیا نہیں اور قیامت تک محمد کی طرح کوئی آئے گا بھی نہیں۔ بھئی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہ ہمارے نبی کی شان۔ ارے بولو یہ ہمارے نبی کی، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ آپ نے جبرائیل کا نام سنا؟ سنا نا، بولو ساتھ میں بولو، سنا؟ کن کا نام سنا؟ حضرت جبرائیل، سارے فرشتوں کے سردار۔ یہ ایک مرتبہ انسان کی شکل میں آئے، سننا، انسان کی شکل میں آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن کی وحی لے کر آئے۔ بھئی کیا لے کر آئے؟ وحی، قرآن۔ اور اتنی بات سمجھنا، حضرت جبرائیل اور ہمارے نبی کی ملاقات پوری زندگی میں 24,000 مرتبہ ہوئی ہے۔ امام بخاری نے بیان کیا کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی؟ اب آپ بتاؤ 24,000 جس سے ملاقات ہوئے تو بے تکلفی ہو جاوے کہ نہیں؟ ارے دوستی ہو جاوے کہ نہیں؟ ارے ہم لوگ 4-5 مرتبہ ولن آ گئے تو اب ولن آتا ہو تو ایسا لگتا سب کو میں پہچانتا، سب میرے کو پہچانتے، حالانکہ کوئی میرے کو پوچھے ولن 10 مرتبہ آیا، میں کہوں گا نہیں 10 مرتبہ نہیں آیا، 9 مرتبہ نہیں آیا، 8 مرتبہ نہیں آیا، میں 4 5 6 مرتبہ آیا، لیکن سارا ولن مجھے ایسا لگا جیسا میرا ہے۔ تو میرے دوستو حضرت جبرائیل اور ہمارے نبی کی ملاقات زندگی میں 23 سال میں 24,000 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ اب ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے، قرآن کی آیت لے کر آئے۔ آپ کو معلوم ہے جب جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آتے تھے تو ہمارے نبی اس کو سینے میں رکھ دیتے تھے۔ وہ اتر جاتا کہ نہیں؟ یعنی حضرت جبرائیل بولتے جاتے اور ہمارے نبی اس کو سینے میں اتارتے جاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کرنا، ہر آیت تیرے سینے میں اتارنا یہ میرا کام ہے۔ بھئی کہا نا، اللہ نے کہا کہ نہیں کہا؟ 29ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ تو میرے دوستو سننا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، قرآن کریم لے کر آئے اور سارا کا سارا جو بھی لے کر آئے ہمارے نبی نے اپنے مبارک سینے میں اتارا۔ اب کیا ہوا؟ ٹائم پورا ہو گیا،
हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल टाइम इज ओवर, जाओ भाई तुम्हारी जगह ऊपर जाओ। हज़रत जिब्राइल जा नहीं रहे, हमारे नबी कोई और काम में लग गए। फिर हमारे नबी मुतवज्जे हुए तो फिर जिब्राइल बैठे। हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल आज जा नहीं रहे हो, भाई काम पूरा हो गया, जा नहीं रहे हो, चलो कोई बात नहीं। हमारे नबी फिर काम में लगे, फिर आए, फिर देखा कि जिब्राइल सामने। हमारे नबी ने फरमाया माँ बालू का या जिब्राइल, अरे जिब्राइल हुआ कि आज जाते क्यों नहीं हो? जिब्राइल ने क्या फरमाया मालूम क्या फरमाया? जाने का जी नहीं चाहता, आपके चेहरे को देखकर चाहता है कि यहीं पर जिंदगी खत्म कर दो। और फिर हजरत जिब्राइल ने क्या फरमाया वो सुनने जैसा। क्या फरमाया सुनना। हजरत जिब्राइल साथ में कह दो सुभान अल्लाह कह दो, पूरा मजमा जरा सुभान अल्लाह अकबर कह दो, बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कह दो। क्या फरमाया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे मुस्तफा मैंने न जाने लाखों नबियों की मुलाकात की, अरे मैंने 1 लाख नबियों की मुलाकात की होगी, अरे मैंने 2 लाख नबियों की मुलाकात की होगी, अरे कम ज्यादा मैंने जितने नबियों की मुलाकात की होगी। हजरत जिब्राइल ने फरमाया मैंने अर्श का नजारा किया, मैंने आसमानों का नजारा किया, मैंने जन्नतों का दीदार किया, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने शमाल को देखा, मैंने जनूब को देखा, मैंने पहाड़ों को देखा, मैंने दरिया की मौजों को देखा, मैंने सारे नबियों के चेहरे को देखा। लेकिन अल्लाह की कसम जो खूबसूरती और जो नूर आपके चेहरे पर नजर आया वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। हजरत जिब्राइल ने फरमाया राइतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम अरा गदन अफदल मिनका या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने फरमाया पूरी दुनिया को छान मारा लेकिन अल्लाह के रसूल आपकी तरह कोई हसीन और जमील। ये जो मैं बता रहा हूं आपको इस पर यकीन आ रहा है ना? साथ में बोलो ना हमारे नबी से अरे सीना ठोक कर बोलो इंशाअल्लाह हमारा ईमान मजबूत है। बोलो मजबूत है इंशाअल्लाह। हम लाख गुनहगार सही, लाख गंदे सही, लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में लिए हुए हैं। अरे बोलो ना बेशक मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में है। बोलो हाँ हाँ मदीना मुनव्वरा, मदीना मैमूना, मदीना तैयबा। गुनहगार से गुनहगार हो लेकिन रातों को आँख खुलती है तो जुबान पर आता है अल्लाह मौत देना, तो मदीने की जमीन पर मौत अता करना।